لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حضرات، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے. ہم چونکہ امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی وعلیہ السلام آپ کے فضائل اور مناقب اور شہادت پر گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر جہاں ہم نے گفتگو شروع کی وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ نابین المودہ میں بھی نقل ہے. خطیب بغدادی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نزلت فی علیکم ثلاث مئۃ آیات. فرمایا کہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور مناقب میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. اور ایک اور روایت
جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کو یہ بہت ساری معتبر کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ یزید بن رومان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جتنی آیات مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جتنی آیات ما نزل فی احد من القرآن، قرآن میں سے کسی کی شان میں صحابہ میں سے اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ ما نزل فی علی بن ابی طالب، جتنی آیات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ اور یہ حدیث بھی ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا ہے تاریخ دمشق میں۔ اسی طرح کفایت المطالب میں امام شافعی نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح شواہد التنزیل میں بھی یہ حدیث نقل ہے، نور الابصار میں بھی نقل ہے، بہت ساری دیگر کتب میں اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضور کے کسی صحابی کی شان میں قرآن کی اتنی آیات نازل نہیں ہوئی جتنی آیات مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب منی کروحی فی جسدی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جیسا کہ میری روح کو میرے جسم کے ساتھ نسبت ہے۔ مولا کائنات کو آقا نے فرمایا میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو میری روح کو میرے جسم کے ساتھ نسبت ہے۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، فرمایا یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ لحم کا لحمی و دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ ولا یؤدی عنی الا وانا وعلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے جتنی بھی ادائیگی ہے وہ علی کے سوا اس ذمہ داری کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی نفسی، حضور نے فرمایا کہ علی میری جان ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی منی کا نفسی،
حضور نے فرمایا علی کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے میری جان کو مجھ سے نسبت ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اصلی، علی میری اصل ہے، علی میری جڑ ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی کنفسی طاعتہ طاعتی ومعصیتہ معصیتی۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے میری جان کی میرے ساتھ نسبت ہے۔ اس لیے یاد رکھو علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا یا علی، اے علی ستقاتلک الفئۃ الباغیہ، ستقاتلک الفئۃ الباغیہ، اے علی تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ مَنْ لَمْ يَنْصُرْكَ يَوْمَئِذٍ فَلَيْسَ مِنِّي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو ہمیشہ حق پر ہوگا اور جو تیری مدد نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے نقل کیا، مولا کائنات علیہ السلام وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس سخت گرمی میں تشریف لائے تو آپ نے سردیوں والا موٹا لباس بے تن کر رکھا تھا، سخت گرمی تھی اور مولا کائنات نے موٹا سردیوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ سردی میں تشریف لائے تو آپ کے جسم مبارک پر باریک گرمیوں والا لباس تھا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں آپ نے پانی طلب فرمایا، پانی نوش فرمایا، اور چونکہ سردی کا موسم تھا جس کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو مولا کائنات کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا، لباس باریک پتلا اور گرمیوں والا تھا اور پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام پھر جب آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے تو میں نے کہا ابا جی آپ نے امیر المومنین کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ دیکھا کہ سردی کا موسم تھا، لباس پتلا تھا اور پیشانی پر پسینہ تھا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ سردی میں ہمارے پاس تشریف لائے، گرمیوں کے کپڑے پہنے، گرمی میں تشریف لائے سردیوں کے کپڑے پہنے۔ تو فرماتے ہیں میرے ابو یعنی حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ابو لیلہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا؟ پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو ہاتھ سے پکڑ کر حضرت علی کی خدمت میں لے گئے اور ان سے پوچھا تو آپ کی بارگاہ میں آپ کے طرز لباس سے متعلق جب دریافت کیا گیا حضرت عبد الرحمن اور آپ کے والد ابو لیلہ نے جب پوچھا تو مولا علی نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول کائنات نے جب مجھے بھیجا تو میں شدید آشوب چشم میں مبتلا تھا، آنکھیں خراب تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور لعاب دہن لگا کے فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی، فرمایا میرے حق میں پھر رسول کائنات نے دعا کی کہ اے اللہ اسے گرمی اور سردی سے دور رکھنا۔ فرمایا پھر آج تک
سردی کے موسم میں نے کبھی سردی محسوس نہیں کی اور گرمی کے موسم میں کبھی گرمی محسوس نہیں کی۔ پھر دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام حضرت عبد الرحمن عبد العزیز سے بھی یہ حدیث نقل ہے، اور ایک پوری سند تک یہ حضرت نافع بن عجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک پہنچتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انت یا علی انت صفیی و امینی، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو ہی میرا صفی ہے اور تو ہی میرا امین ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائے، اور آپ کی نال مبارک یعنی جوتی مبارک کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے نال مبارک کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے نال مبارک کو مولا کائنات کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ تم اسے گانٹھ دو، یعنی اس کو وہ ٹھیک کر دو۔ مولا کائنات ادھر جوتا ٹھیک کر رہے تھے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص تفسیر قرآن پر اس طرح جہاد کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا، یعنی قرآن ملک پر نازل ہوا تو جس طرح تنزیل قرآن پر میں نے جہاد کیا، اس قرآن کی تفسیر پر علی اس طرح جہاد کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا شخص میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ جوتی مرمت کرنے والے کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ مولا کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نال مبارک جو ہے اس کو مرمت کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہی وہ ہے جو میرے بعد قرآن کی تفسیر پر اس طرح جہاد کرے گا جس طرح قرآن کے نزول پر میں نے جہاد کیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے آقا تشریف لے آئے معراج سے واپس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں مولا علی حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میں نے رب سے وہ کچھ مانگا ہے جو اپنے لیے مانگا ہے، تیرے لیے بھی وہ کچھ مانگا ہے جو اپنے لیے مانگا ہے، اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا علی رب سے جو میں مانگ لوں وہ انکار نہیں کرتا۔ کیا فرمایا کہ علی میں نے رب سے وہ سب کچھ تیرے لیے بھی مانگا ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور علی میں اپنے رب سے جو مانگ لوں مجھے عطا کرتا ہے۔ اور حدیث کا آخری حصہ فرمایا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو وہ کچھ سب کچھ رب سے لے کے عطا فرمایا جو مصطفیٰ کریم کو رب نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع صحابہ میں میرے آقا جلوہ گر تھے، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، اب یہ جماعت صحابہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا صحابہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں، میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں
جس سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت میں بھی کسی چیز کی طلب نہ رہے، جو تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہارے لیے کافی ہو اور آخرت میں بھی کافی ہو۔ اب دیکھیے نا، 1400 سال بعد بھی آج کے دور میں بھی کوئی پیر اپنے مرید سے کہے میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ دے دوں کہ تمہیں دنیا میں بھی کافی رہے آخرت میں بھی کافی رہے۔ اللہ کے بندے ہیں نا، آپ کی دنیا میں اکثر اوقات تو اب جملہ میرے ذہن پہ آ گیا، نہ پیر کو دنیا اور آخرت کی فکر ہے نہ مریدوں کو ہے، لیکن اگر کوئی شیخ کامل اپنے مریدوں سے کہہ دے کہ تمہیں ایسی چیز نہ عطا کر دوں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے کافی ہو اور آخرت میں بھی کافی ہو، تو بتائیے اس سے بڑی ان کے لیے خوشی والی بات کیا ہو کہ جائے کہ رسول کائنات جو اللہ رب العزت کے سارے خزانوں کے مالک و مختار ہیں، اور وہ عام امت سے نہیں جماعت صحابہ سے فرمائی کہ تمہیں ایسی چیز نہ عطا کر دوں کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے کافی ہو اور آخرت میں بھی کافی ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں، فرمان کیوں نہیں جاری فرماتے؟ تو میرے آقا نے تبسم فرمایا اور فرمایا حب علی، یہ جو علی تمہارے پاس بیٹھا ہے نا، اس سے پیار کیا کرو، علی کا پیار تمہیں دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے۔ اب دیکھیے رسول کائنات صحابہ سے فرمائے کہ علی کا پیار تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے، اس سے بڑی مولا کائنات کی محبت کی سند کہاں سے مل سکتی ہے؟ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ الجدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے جہاں مولا کائنات کی محبت کا ارشاد فرمایا، اور بہت ساری مشہور حدیثیں میں عرض نہیں کرنا چاہتا، وہاں مولا کائنات کے بغض پر بھی بڑی سخت وعید فرمائی۔ وہ حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ نسائی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حاکم تینوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ جدلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، دخلت علی ام سلمہ قالت لی، فرماتے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب میں ان کے پاس حاضر ہوا انہوں نے فرمایا ایسب رسول اللہ فیکم، ہائے ہائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ جدلی سے پوچھا، فرماتے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیں، ایسب رسول اللہ فیکم، کوئی بدبخت شخص تم میں ایسا ہے جو رسول کائنات کو گالی دیتا ہو؟ بھلا اس کے پلے ایمان کیا بچتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دل کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی اگر خیال آ جائے بے ادبی کا تو ایمان سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، ہاتھ ہو بیٹھتا ہے۔ اب ام سلمہ فرماتی تھی کہ حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص رسول کائنات کو بھی گالی دیتا ہے، بڑی تعجب والی بات تھی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا معاذ اللہ، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور حدیث کے الفاظ ہیں یا فرمایا سبحان اللہ، یا اس قسم کا کوئی کلمہ اور حیرت سے کہا کہ معاذ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امت میں سے کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ام سلمہ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، فرمایا قالت، اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ عبداللہ جدلی تم سمجھے نہیں کہ نبی کی گستاخی اور بے ادبی اور معاذ اللہ نبی کو گالی دینا کیا ہے، اس حقیقت کو تم نہیں سمجھے۔
اب فرمایا میں تمہیں بتاتی ہوں، یقول فرماتی ہے میں نے رسول کائنات کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سب علی جن فقد سب علی، جس نے علی کی بےادبی کی، علی کی گستاخی کی، جس نے مولا کائنات کو بڑا برا کہا، فرمایا اس نے مجھ مصطفیٰ کو برا بلا کہا۔ اور حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل من اہل الشام فسب علیًا عند ابن عباس، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اہل شام میں سے آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مولا کائنات کو برا بھلا کہا۔ فقال، اب حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت سے فرماتے ہیں، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مولا کائنات کی بے ادبی کر کے رسول کائنات کو اذیت دی ہے۔ اور پھر ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر ہیں، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ رسول کائنات کو اذیت دینا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اور پھر یہ آیت کی تلاوت کر کے اس آیت کریمہ کی، پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، توجہ ہے نا میری طرف، مسیح بندے کی نہیں ہے یا میں نے سننا ہی ہے۔ فرماتے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ کی دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے، یہ تلاوت کر کے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو کان رسول اللہ حیا لأذیتہ، کیا فرمایا؟ لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا لأذیتہ، فرماتے بدبخت تو نے جو مولا کائنات کو برا بھلا کہا، اگر رسول کائنات ظاہری زندگی میں ہوتے تو اس سے بڑی انہیں اذیت کوئی نہ پہنچتی۔ اور پھر دیکھیے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، جس کو مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے، مگر میں صرف مختصر اس شہادت کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہادت ہوئی کیوں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور یہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ 656 عیسوی میں مولا کائنات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، مسند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، تاریخ کی کتاب میں اس واقعے سے بری پڑی ہیں، بھلے سے مولوی انکار کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت میں یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ تھے، اس وقت ان کے خلاف لڑنا بڑا مشکل تھا۔ باغی تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کر چکے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں مینشن کیا جاتا، یا 2 یا 3 بندے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا۔ آج تک تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک شخص متعین نہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا، اب مولا کائنات علیہ السلام، آپ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی ایک شخص ہوتا قتل عثمان میں مجرم تو میں اسے پکڑ کے سزا دیتا، لیکن ابھی خلیفہ وقت کی شہادت ہوئی، مسلمانوں میں کوحرام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، تو اس کیفیت میں ساروں کو پکڑنا بھی مشکل تھا۔ جیسے ہی آپ منصب خلافت پہ بیٹھے، جنگیں شروع ہو گئی۔ دیکھیں 656 میں مسند خلافت پہ بیٹھے، اور 656 ہی جو ہے وہ سال ہے جب جنگ جمل، 656 عیسوی میں ہی جنگ جمل ہوئی۔ اب یہ جنگ ختم ہوئی تو 657 میں جو ہے وہ جنگ صفین شروع ہو گئی۔ اب یہ ختم ہوئی تو 658 میں جنگ نہروان شروع ہو گئی۔ 4 سالہ دور خلافت ہے۔ جس شخص کو خلافت پہ بیٹھتے ہی لڑائیاں ورثے میں مل جائیں اور جنگیں ورثے میں مل جائیں اور اتنی بغاوت ورثے میں مل جائے، وہ کرسی کوئی پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کا سبب بھی یہی جنگ بنی۔ جب جنگ صفین میں کسی طریقے سے بھی صلح ہونے لگی، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی طریقے سے بھی صلح ہونے لگی تو مولا کائنات کے ہی جماعت میں، گروہ میں، لشکر میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں میں صلح نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو قرآن پہ عمل کریں۔ اور بہت سارے ان میں ایسے لوگ تھے خارجی جنہوں نے مولا کائنات پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ جنگ نہروان جب 658 عیسوی میں ہوئی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مولا کائنات کے لشکر میں پہلے ان کے ساتھ لڑ بھی چکے تھے۔ اب ان کا قتل بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ابھی تک تو ان کی جماعت میں رہے تھے، کچھ دن پہلے تک۔ خیر، جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور امام ابن